اس خاص تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم کے بتائے گئے ایک انتہائی اہم روحانی نسخے پر تفصیلی روشنی ڈالنے والے ہیں۔ یہ وضاحت ان تمام لوگوں کے لیے بالکل ایک راستہ بن سکتی ہے جو زندگی میں مسلسل رکاوٹوں کا شکار ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے ان حقائق کا ٹھیک جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب پوری لگن سے کیے گئے وظائف اور روحانی کوششیں اچانک اثر دکھانا بند کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سچ میں ایک بہت ہی بے چین کرنے والی آزمائش ہے۔ بہت سے طالب اس سٹیج سے گزرتے ہیں جہاں محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں انسنی رہ گئی ہیں اور تمام وظائف رک سے گئے ہیں۔ جب جواب نہ ملے تو آہستہ آہستہ مایوسی گھیرنے لگتی ہے۔ تو آخر اس روحانی ٹھہراؤ کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ صاحب کے اس مٹیریل میں اس کا ایک بڑا ہی دلچسپ حل پیش کیا گیا ہے۔ چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس سفر میں کیا کیا کور کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم ناقبول دعاؤں اور رکاوٹوں کو سمجھیں گے، پھر نماز توبہ کا تعارف دیکھیں گے، اس کے بعد نماز کی تیاری، قدم بقدم طریقہ، اور آخر میں نماز کے بعد کی ضروری دعائیں۔ یہ ایک واضح روڈ میپ ہے تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ آگے کن عملی اقدام کی طرف بڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ناقبول دعائیں اور رکاوٹیں، یعنی اس روحانی ٹھہراؤ کی آخر نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیے، زندگی میں جب مسلسل کوششوں اور وظائف کے باوجود مقصد حاصل نہ ہو تو سٹیگنیشن یا روحانی ٹھہراؤ کا احساس ہونا بالکل فطری بات ہے۔ جانی صاحب کے مطابق جب کسی شخص کو لگے کہ اس کے وظائف بالکل نتیجہ نہیں دے رہے تو یہ ایک اہم وارننگ سائن ہے۔ مزید یہ کہ مسلسل تنگ دستی یا مالی مشکلات کا رہنا، کسی اہم معاملے یا شادی کا اچانک اٹک جانا، اور بار بار لوگوں سے ٹھکرائے جانے یا شرمندگی کا سامنا کرنا، یہ تمام نشانیاں بتاتی ہیں کہ زندگی ایک ایسی رکاوٹ کا شکار ہے جسے عام طریقوں سے کھولنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ سورس مٹیریل نے بڑا واضح کیا ہے کہ اگر ظاہری طور پر کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر پروردگار کوئی ایک چیز نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور اندیکھے طریقے سے ضرور اس کی بھرپائی کر رہا ہے۔ پھر بھی ٹھہراؤ کا وہ احساس اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور اسی لیے اس کا عملی حل ڈھونڈنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، نماز توبہ کا تعارف، یہ اتوار کا مخصوص نسخہ آخر کیا ہے؟ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ نماز توبہ اصل میں ہے کیا؟ جب زندگی میں ایسی سخت روحانی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں تو ان سے نکلنے کے لیے یہ خاص حل تجویز کیا گیا ہے۔ یہ توبہ کی ایک ایسی مخصوص نماز ہے جسے پڑھنے کے لیے ہفتے کا صرف ایک ہی دن مقرر ہے، اور وہ ہے اتوار یعنی سنڈے۔ اس کا بنیادی مقصد ان رکاوٹوں کو توڑنا ہے جو دعاؤں کی قبولیت اور اہم مقاصد کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہیں۔ اور اس کی سب سے خوبصورت بات اس کے وقت کی لچک ہے۔ جی ہاں، بس دن لازمی طور پر اتوار کا ہونا چاہیے، لیکن گاڑی کا وقت کوئی بھی چنا جا سکتا ہے۔ دن کا کوئی بھی حصہ ہو، صبح، دوپہر یا رات، اسے کسی بھی پہر پڑھا جا سکتا ہے۔ چاہے تو کسی ایک اتوار کو پڑھ لیا جائے یا پھر بہترین نتائج کے لیے ہر اتوار کو اس کی عادت بنا لی جائے۔ یہ پوری طرح سہولت پر منحصر ہے۔ چلیے اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، نماز کی تیاری۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شروع کرنے سے پہلے ضروری اقدام کیا ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کسی بھی مخصوص عمل سے پہلے تیاری آدھی کامیابی ہوتی ہے۔ اس نماز سے پہلے کی جسمانی اور روحانی تیاری میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے غسل اور وضو کرنا مستحب یعنی انتہائی پسندیدہ ہے۔ ایک خاص تجویز دی ہے کہ اگر اس غسل کے لیے ان کی ویب سائٹ پر دستیاب عرق پاکیزہ کا استعمال کیا جائے تو اثر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اختیاری تجویز یہ بھی ہے کہ ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے مسک الہدیٰ جلا لیا جائے۔ اور اب چوتھا حصہ، قدم بقدم طریقہ۔ ان 4 رکعتوں کا مکمل ڈھانچہ کیسے بنتا ہے؟ یہ حصہ پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ فارمیٹ بڑا ہی واضح اور سادہ ہے۔ اتوار کی اس نماز توبہ کی کل 4 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں ایک ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ 2 اور 2 کر کے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یعنی پہلے 2 رکعت مکمل کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے، اور پھر دوبارہ باقی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ 2 اور 2 کا سٹرکچر اس نسخے کا لازمی حصہ ہے۔ اب ذرا یہاں تھوڑا دھیان دیجیے گا، کیونکہ سورتوں کی یہ مخصوص تعداد بالکل ایگزیکٹ ہونی چاہیے۔ ہر ایک رکعت میں سب سے پہلے سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ ٹھیک 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آتی ہے سورہ اخلاص جسے 3 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق اور فوراً بعد 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھی جائے گی۔ اصل میجک اس بات میں ہے کہ یہی مکمل ترکیب 4 رکعتوں میں بالکل اسی طرح دہرائی جائے گی۔ آخر میں 5واں حصہ، نماز کے بعد کی ضروری دعائیں۔
इस तैयारी और अमल को फाइनलाइज कैसे किया जाए? 70। जी हाँ, 70। इस बड़े नंबर को देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये अदद कितना अहम है। सोर्स के मुताबिक जैसे ही आखिरी 2 रकात मुकम्मल करके सलाम फेरा जाए तो अपनी जगह से हिलना नहीं है, वहीं बैठकर ठीक 70 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है, ना 69 ना 71। ये मखसूस गिनती इस अमल का एक इंतहाई ज़रूरी स्टेप है। 70 मरतबा इस्तग़फ़ार मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद का अगला कदम ये मखसूस तस्बीह पढ़नी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसे ठीक 1 मरतबा अदा करना है। बड़ा ही आसान सा कदम है, लेकिन इसे भूलना नहीं है क्योंकि ये रूहानी चैन को जोड़ने के लिए लाजमी है। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है और इसका इख्तिताम कहाँ होता है। इस पूरे वजीफे की आखिरी कड़ी ये मखसूस दुआ है जिसे हर हाल में पढ़ने की ताकीद की है। अल्फाज कुछ इस तरह हैं, या अजीज़ु या गफ़ूरु इग़फ़िरली ज़ुनूबी व ज़ुनूबा जमीइल मोमिनीना वल मोमिनात इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये वो आखिरी और हतमी दुआ है जो नमाज तौबा को उसके असल मुकाम तक पहुँचाती है। तो इन तमाम अहम हक़ाइक़ को समझने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या वाकई हर इतवार इस नमाज तौबा की आदत बना लेना उन बरसों पुरानी रुकावटों और रूहानी ठहराव को हमेशा के लिए दूर करने की चाबी हो सकती है? ज़िंदा ये बताया हुआ तरीका जाहिर करता है कि ठहराव के शिकार अफराद के पास आज भी उम्मीद की एक बड़ी किरण मौजूद है। क्या पता इस मुसलसल आदत से वो बंद रास्ते वाकई खुल जाएं जिनका बरसों से इंतजार था।